हेलो हेलो हमारी हालेलुया, हेलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में, उसके मीठे और प्यारे नाम में, अजीज बहनों भाइयों, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। बेशक आप देख रहे हैं आज मेरे साथ अजीज भाई अलीशा बैठे हुए हैं, और मैं उनको भी सलाम कर दो भाई, सलाम सलाम। सलाम भाई शुक्र। हाँ, कैसे हैं आप? मैं शुक्र खुदा का करता हूँ, खैर खैरियत है। बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं आपके बिल्कुल पास नहीं बैठ सका क्योंकि रश इतना था, आप तक मैं पहुंच नहीं पाया सही मोटरवे के ऊपर। लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा ने टेक्नोलॉजी दी दिया है कि क्या हम हम, इसके जरिए, बेशक मेरी खुशी थी आप इधर होते, फिर इकट्ठे बैठ के टेबल पे लेकिन हम फिर भी हम इकट्ठे हैं। सही सही आपकी आवाज आ रही है और हाँ अजीज बहन भाई देख रहे हैं। खुदा हाँ का शुक्र करते हैं। मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले भाई अलीशा, इस प्रोग्राम को खुदा के हवाले करना चाहता हूं, हाँ जी दुआ। ताकि खुदावंद हमारी मदद करे और बहुत सारी जो चीजें हैं जो समझने की है, सही कलीसिया समझे, मैं समझूं, और बहुत सारे और अजीज सही बहन भाई इन सही बातों को समझ सके। खुदाम तेरा शुक्र करते हैं तेरी बेबिया मोहब्बत के लिए यस खुदाम, लॉर्ड। और खुदाम तेरी रफाकत के लिए प्यारे खुदाम, तेरा शुक्र करता हूँ खुदाम कि तू जहाँ तेरे बेटे और बेटियां इकट्ठे होते हैं खुदाम, तू वहां मौजूद होता है खुदाम। ये रफाकत हमारे लिए खुदाम अब्दी है। तेरा शुक्र हो इस प्रोग्राम के लिए, जब हम खुदाम तेरे कलाम मुकद्दस में से पढ़े खुदाम, और ये नसीहतें खुदाम, ये जो कलाम तेरा सच्चा खुदाई खुदा खुदाई कलाम है, इलाही कलाम है प्यार खुदा, मुकद्दस कलाम है प्यार खुदा, इसमें से सीखें तो खुदा इस पर अमल करने वाले बन जाए प्यार खुदा। जिन अजीजों के घरों में इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है प्यार खुदा यीशु मसीह, खुदा उनके लिए दुआ करता हूँ खुदा यीशु मसीह, घरों में मोहब्बत और खुदावंद तेरा प्यार बड़े प्यारे यीशु यस खुदाम। लॉर्ड भाई अलीशा के लिए दुआ करता खुदाम, खुदावंद अपने बेटे का खुदाम जिम्मा ले प्यार खुदाम, यस जो लॉर्ड बोले खुदावंद पवित्र आत्मा के जोर से सच्चा खुदावंद उसकी हुजूरी में खुदावंद वो बोले, और तेरे कलाम में से हम खुदावंद सब कुछ सच बोले खुदा, हम ना बोले बल्कि तू बोले। हालेलुया यस लॉर्ड खुदावंद, इस दुआ को आपने सुना है और कबूल किया है अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में, आमीन 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 आमीन। आमीन। भाई अलीशा, जो इससे पहले प्रोग्राम था, हाँ जी अजीज बहन भाइयों ने बड़ा ही पसंद किया, थैंक यू क्योंकि ये खुदा हमारी का जिंदगी के साथ साथ जो सही हो रहा है, सही और खुदा के कलाम में से जब हम पढ़ते हैं तो सही जब हम उसके साथ साथ चलते हैं तो हमें फायदा पहुंचता है। वो जो ये जो शादी के बारे में जो हमने प्रोग्राम लास्ट मंडे किया था, सही अजीजों ने टेलीफोन किए और उन्होंने इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाने के लिए भी टेलीफोन किया, ताकि हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा बढ़ाएं, इसको थोड़ा सा वसी करें, ताकि हम बहुत सारी चीजें जो अभी हम सीख नहीं सके, यानी उनको बता नहीं सके, उन तक भी पहुंच सके, ताकि ये फैमिलीज के लिए, खानदानों के लिए भाई अलीशा फायदामंद हो। जी मैं आपके हवाले करता हूँ साहब। बिल्कुल जिस तरह भाई आप कह रहे हैं कि ये आज का जो प्रोग्राम है ये गुज़श्ता से पेवस्ता है, ये सेकंड पार्ट है। पिछले प्रोग्राम ने हमने शादी की ABC, जिसको हम अलिफ बे के साथ हैं, पैदाइश 2 बाब से बात शुरू की कि खुदा ने इस शादी का जो इसको ऑर्डेन्ड किया, मैरिज बिटवीन 1 मैन एंड 1 वुमन वाज ऑर्डेन्ड बाय गॉड। और हमने ये सीखा कि ये होली यूनियन है, और ये जो खुदा है इस जब होली यूनियन में एक मर्द और औरत को लाता है तो ये फॉर लाइफ है, सारी जिंदगी के लिए है। और वहीं से आज हम इस प्रोग्राम को बात को आगे बढ़ाएंगे कि जो आज इस शादी के मजमून का बहुत अहम दिल है वो ये है कि जो मैरिज आज का हमारा टॉपिक है, ये अगर है लाइफ के लिए, तो लास्ट टाइम मैंने एंड में होते हुए कवनेंट का इशारा किया था, और उसी से हम आगे बात को बढ़ा रहे हैं कि आज हम करेंगे खुदावंद के कलाम की रोशनी में और अमली तौर पर बातें कि मैरिज कवनेंट जो है, जिसको पंजाबी में या गुरमुखी में जो लोग जानते हैं पंजाबी, वो उनके लिए वो लफ्ज़ बेशक पंजाबी में इतना कुछ ज़बरदस्त नहीं, लेकिन मुझे बताया गया कि गुरमुखी में इसको कह सकते हैं नेम या वादा, यानी दूसरे लफ्ज़ों में गुरमुखी में कि व्यादा नेम बनना या वादा। तो ये हमारे पंजाबी जो गुरमुखी वाले समझते हैं उनके लिए ये जुमला, तो जो उर्दू में कि शादी का अहद जो है ये हमारा आज मजमून है, और इस पर हम बात करेंगे कि ये खुदा ने इस पर क्या कहा है, उसका कलाम क्या कहता है,
اور پھر یہ بہت بھائی انتہائی اہم ہر دور کے لیے ہے، کیونکہ جب ہم عہد خداوند کے، پھر میں اس کو جملہ استعمال کروں گا کہ یہ بہت غور طلب بات ہے کہ یہ عہد جو کووننٹ ہے یہ ہم خداوند خدا کے حضور کرتے ہیں، in the presence of the Lord our God، کہ جب اس کی پریزنس میں موجودگی میں یہ وعدہ کیا جاتا ہے، عہد کیا جاتا ہے، اور پھر سب سے پہلی یہ اہم بات ہے، اور پھر اس کے بعد چرچ کی موجودگی میں پبلک کی بھی گواہ ہوتی ہے۔ تو اس کو جب ہم یاد رکھتے ہیں، پھر اس کے جو آگے ہم نے اس میں آگے قائم، جس طرح شادی شدہ جو جوڑے ہیں جو شادی کا سوچ رہے ہیں یا شادی میں، ان کے لیے، اور آپ کے گلوری نے یہ میں سمجھتا اچھا کیا کہ یہ ٹاپک کو ہم نے رکھا ہے سلسلے وار، کہ آج یہی ہے کہ اس شادی کو مضبوط خدا کی حضوری میں جب تک جو ہے، ہم دیکھیے شادی کے نکاح کے وقت یا نکاح کے دن یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے جو انگریزی میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ until death do us part، یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں جب تک موت ہمیں جدا نہ کرے۔ تو یہ اس کا یعنی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہم انٹروڈکشن دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ ہے مقصد ہمارا ایم ہے کہ جو خدا کے کلام کی روشنی سے آپ کے تھرو چینل سے لوگوں کی انکریجمنٹ ہو، حوصلہ افزائی ہو اس شادی کے جو بندھن میں جو ہے وہ، اور جو گناہ کی جو گھنونا پن ہے، اور پھر یہ جو زنا کاری کا گناہ جاتا ہے بیچ میں جس سے شادیاں خراب ہوتی ہیں، وہ خدا ان سے بچائے۔ تو یہ ایک وارننگ آگاہی ہے، اور یہ اس پر ہم ایک کوشش کریں گے اس چھوٹے سے پروگرام میں اس پروگرام کو کور کریں، اور لیکن پھر خدا نے موقع دیا تو کسی اور موقع پر تیسرا اور ہوگا، وہ کسی اور ٹاپک پہ جو اسی کے بہت بڑے آسپیکٹس ہیں۔ ہاں جی ہاں جی سر، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ عہد ہے جو پچھلے پروگرام میں ہم نے جملہ چھوڑا تھا، عہد یعنی کووننٹ، بالکل، اور اس کووننٹ کو باندھنے کے لیے ہم چرچز میں جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جو چرچز کے اندر شادیاں ہوتی ہیں اس کو، اور بہت سارے جو لوگ آپ نے ابھی بتایا کہ بہت سارے لوگ شادی کے بغیر ہی رہنا چاہتے ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی پلیز آپ۔ وہ اب اس کی طرف ہم آئیں گے، کیونکہ وہ میرے پروگرام کا بھی خاکہ ہم بتا دیتے ہیں، بڑا اچھا میں نے شروع میں وہ بات کرتا کہ ہم اس کی طرف آئیں گے۔ ہمارے جو ناظرین ہیں، سامعین، وہ اگر نوٹ بک ہے ہم کوشش کریں گے، میں کچھ تیز بھی کہیں بولوں لیکن آہستہ ہم بولتے ہیں تاکہ جو بات ہے وہ ایک تو سمجھ آئے اور لوگ نوٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ خاکہ آؤٹ لائن کس طرح سے ہوگی کہ ہم خدا کے کلام کی چند آیات پڑھیں گے، اور پھر ہم اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے کہ پہلے ہم سوچیں گے 3 نکتے کہہ لیں کہ جس طرح پیغام میں پاسٹر پیغاموں کے نکتے ہوتے ہیں، تو پہلا نکتہ ہوگا شادی کے عہد سے پہلے، بیفور کووننٹ، جو میرج کووننٹ ہے، بیفور میرج کووننٹ۔ سیدھے لفظوں میں ظاہری بات، شادی تو عام جب دیکھا جاتا تو نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب کہ شادی سے پہلے آپ یہ نکتہ کیا حالت ہے جو کلچرل کے مثلا اس کی طرح میں اشارے کروں گا آؤں گا، اور پھر شادی کے دن، عہد کے نکاح کے دن، اس پہ لمبی بات نہیں ہوگی، مختصر، اور پھر شادی کے بعد، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیفور میرج، آن دا ڈے آف میرج اینڈ آفٹر میرج۔ تو یہ دیکھیے ایک طرح سے خاکہ بھی ہے، اور ناظرین اس کے حساب سے ہم چلیں، لیکن چلیں ہم بات خداوند کے کلام کے بغیر ہم بات کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو خداوند کے کلام میں میں یہ بتاتا چلوں کہ حوالے تو بہت ہیں، جب کووننٹ کی بات آتی ہے، شادی کے عہد کی بات آتی ہے، تو یہ دیکھیے کہ خدا نے مقرر کیا، اور یہ دنیا کی طرح یہ نہیں کہ شادی یہاں جو کہ کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ بھی ہم نوٹ کریں، یہ کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ کووننٹ ہے، اور نہ ہی یہ کوئی میرج آف کنوینئنس ہے جس طرح ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں میرج آف کنوینئنس، اور پھر یا یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بزنس ڈیل نہیں ہے، یہ خداوند خدا کے حضور، یہ ایک عہد جب بندھن میں بانڈ۔ آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ دیے، یہ چاروں پوائنٹ بڑے ہی خوبصورت ہیں کہ تاکہ ہمارے دل سے یہ باتیں ٹوٹل نکل جائیں کہ جو ببلیکل اور مسیحت کے اندر جو شادی ہے وہ کتنی اہم ہے۔ ہاں جی، اور اس کے لیے آپ دیکھیے ملاکی کی کتاب کی طرف میں بعد میں اشارہ کروں گا، لیکن یہ حوالہ ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن ناظرین سامعین کو دے دیں، وہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ملاکی 2 باب اس کی 14ویں آیت پڑھیں، ملاکی چیپٹر 2 verse 14، تو with regard to marriage God has used word covenant،
یعنی یہ وہاں یہ ایک وہ جگہ ہے جہاں خدا کے کلام میں جہاں میرج کے ساتھ کووننٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے. یوں تو بائبل پرانے عہد نامے میں جو کووننٹ کا لفظ عبرانی میں وہ بریت جو ہے وہ 300 بار استعمال ہوا ہے جس میں ہوتا ہے. جی تو یہ لیکن وہ حوالہ ہم دے رہے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے جی آپ کووننٹ کر رہے ہیں میرج کووننٹ, تو بائبل میں کیا کوئی بائبل کہتی ہے؟ تو وہاں یہ خصوصاً وہ آیت ہے. تو اگر پھر آپ دیکھیے آیتیں ہیں خروج 20 باب پڑھیں جو ہماری باتیں سن رہے ہیں اور باتوں پر, کہ یہ خروج 20 باب جہاں 10 حکم ہے, خدا کی جو کامل اخلاقی شریعت ہے اس کو یہ پرفیکٹ خدا کا جو مورل لا ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے اس کے خصوصاً میں چاہوں گا ویسے تو 10 احکام پڑھیں, دل سے یاد کریں, عمل کریں, لیکن ان کا جو 7واں حکم اور 10واں بڑا ضروری ہے اس موضوع اس ٹاپک کے کنیکشن سے, کیونکہ 7واں حکم ہے کہ اردو میں تو زنا نہ کرنا, اور وہ جو ہے اور وہ انگریزی میں کہ thou shall not commit adultery. جو انگریزی کا لفظ اڈلٹری ہے وہ استعمال ٹیکنیکلی اور ببلیکلی ہوتا ہے جب میرج میں انفیتھفلنس کے کانٹیکسٹ میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور پھر جو 10واں حکم ہے وہاں لکھا وہ سم اپ کرتا ہے پچھلی باتوں کو, جہاں لکھا ہے 10واں کے انگریزی میں ایوی کی لینگویج میں کہ thou shall not covet thy neighbor's house, یعنی کوئی بھی تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا. تو اب یہ کہ یہ نیگیٹو میں حکم دیے گئے ہیں, لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے نیگیٹو سے میں پھر پازیٹیو کیا کرنا ہے. اگر ہم نے زناکاری نہیں کرنی, خدا کے حضور کی شادی میں انفیتھفل نہیں ہونا, تو دیٹ مین ایز اپوز ٹو دیٹ پازیٹیولی وی آر ٹو پروٹیکٹ میرج, اپنی میرج بھی اور دوسروں کی میرج کے اس میں یہ گناہ ہونا, یعنی اڈلٹری نہ بلکہ سینکٹٹی, اس کی سینکٹٹی آف میرج کو برقرار رہا جو خدا کے. اور پھر جو 10واں حکم ہے اگر کوٹ نہیں کرنا تو پھر کیا ہے, اس کے اپوزٹ کیا ہے کہ انسٹیڈ آف بینگ کوٹس وی آر ٹو بی کنٹینٹ, اور یعنی سن آف کوٹسنس کی بجائے جو کرسچن پرنسپل ہے وہ گاڈلینس کا, جو کنٹینٹمنٹ ود گاڈلینس از گریٹ گین, بائبل ہمیں بتاتی ہے. تو اب دیکھیے یہ میں نے اشارہ اس لیے کہ اب جو ہم حوالہ پڑھنا چاہتے ہیں اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے عبرانیوں کے خط میں, جب میں خود سٹڈی کر رہا تھا تو خدا کے روح القدس نے میری رہنمائی کی کہ میں نے نوٹ کیا کہ عبرانیوں کے 13ویں باب کی جو ہم اردو میں پڑھنے لگے ہیں چاند آیتیں, یہاں دونوں ہی گناہوں کا ذکر ہوا ہے, جو اڈلٹری زناکاری سے بھی وہ بچنے کے لیے اور لالچ کو بھی. اور اس لیے یہ آیتیں بڑا ضروری, اگر آپ کائنڈلی پڑھ دیں یہ عبرانیوں 13واں باب ہیبروز چیپٹر 13 verses 4 to 6, اور یہ پیسج our viewers can open up their Bibles in English and in Urdu, and I'm going to read later on in English. So Hebrews chapter 13 verses 4 to 6. پہلے بھائی آپ اس کو اردو میں پڑھ دیں, پھر میں اس کو انگلش میں پڑھتا ہوں جی. اور کوئی مطلب کہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ انگلش میں بھی بھائی سے سنیں گے. بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے, کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا. 5ویں آیت, زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو, کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا. 6 آیت, اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے, میں خوف نہ کروں گا, انسان میرا کیا کرے گا. بڑی مہربانی. اور ابھی میں اس کو انگلش میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے ہیبروز چیپٹر 13 verses 4 to 6. Let us hear God's word. It says, marriage is honorable among all, and the bed undefiled. But fornicators and adulterers God will judge. It's very serious word. But fornicators and adulterers God will judge. Let your conduct be without covetousness. Be content. As opposed to covetousness, look at what God's word says. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear.
what can man do to me? May the Lord bless us by the reading of his word. Amen. हालेलुया। और भाई जी ये सर। जो चौथी आयत है उर्दू की तर्जमे में मैं अगर इसको देखूं कि यहाँ इब्रानियों 13 बाब की चौथी आयत में लिखा है कि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे क्योंकि खुदा हराम कारों और जानियों की अदालत करेगा। अब यहाँ हराम कार जो वो हैं वो होता है जो मैरिज जिनकी मैरिज नहीं हुई, वैसे ही जो है सेक्सुअल इमोरलिटी है, वो सिंगल लोग भी हो सकते हैं, वो शादीशुदा भी हो सकते हैं। ये एक जनरल लफ्ज है जो सबको कवर कर देता है, जिसमें पोर्नोग्राफी आती है, सारी जो विकेडनेस है गुनाह की। और लेकिन जो दूसरा लफ्ज है हराम कार बात जो है वो जानियों की, जानी जो है ये खसूसन लफ्ज जो है शादी के कॉन्टेक्स्ट में है, मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में, जहां जिसके लिए अंग्रेजी में एडल्ट्री का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, जो 7वां हुक्म 10 हुक्मों में से, तो वो ये शादी के अंदर है कर। और अगर ये हमारा नहीं है और अगर ऐसे गुनाह में लोग गिरे हैं ये, लेकिन ये बड़ा सीरियस है, लेकिन फिर जो खुदा के रहम की पुकारना है, अपील करनी है, उसके आगे घुटने टेक रोना है, लेकिन इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये हम दिखाना चाहते हैं खुदा के पास रोशनी में। हाँ जी जी भाई, हमने पढ़ा था कि उर्दू में पढ़ा था, फिर आपने 6ठी आयत तक पढ़ा है हमने। बिल्कुल। और बहुत ही ये मतलब कि सारा मेरा ख्याल इसका जो निचोड़ है वो 4थी आयत में आपने बयान कर दिया है। और ये कलाम मुकद्दस में से, अंजील मुकद्दस में से अजीज बहनों भाइयों पढ़ रहे हैं। अगर किसी के पास उर्दू की बाइबल हो या इंग्लिश की, तो इब्रानियों का जो हमारी खत है उसमें 13वां बाब और उसकी 4थी आयत, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। तो ये सर वैसे तो भाई अलीशा, शादी करना ही और तरीके से शादी करना एक इज्जत की बात है। जी आप क्या फरमाएंगे? और बिल्कुल, और खुदा के कलाम ने देखो इसको खूबसूरत सम अप कैसे किया, मैरिज। और यहाँ जो मैरिज की बात हो रही है, दैट इज मैरिज बिटवीन वन मैन एंड वन वुमन। ये इस मैरिज की बात हो रही है क्योंकि खुदा ने ये ऑर्डेन्ड किया था। पैदाइश 2 बाब में हम जानते हैं, इसके बाहर कोई और शादी और किस्म के रिलेशनशिप को खुदावंद के कलाम ने हरगिज उसकी इजाज़त नहीं। अगर कोई है तो वो गुनाह है, मैंने पहले भी कहा, वो सेक्सुअल परवर्शन है, करप्शन है। और ये देखिए उसी की वजह से कौमों पर ये खुदा की अदालत भी हो रही है। अब देखिए मगरब की दुनिया लिखे जर्नल, तो ये अब देख रही है। पहले जो हमने पिछले प्रोग्राम को किया था, मैं पढ़ रहा था और मैं सुन भी रहा था खुदा के कलाम में से ये बात कि ये जो पैदाइश की किताब है 6 बाब, और आप देखिए तूफान नूह जब आया, ये नहीं आया कि वहाँ बेईमानों के साथ शादियों की वजह थी, ये भी बड़ा गुनाह था, बदी तो बढ़ गई थी इस कदर जब तूफान नूह से खुदा ने तो वहां पर लिखा ना, वो जो खुदा के बेटों ने, लोग अक्सर वो फरिश्तों की तफसीर करते रहते हैं, वो दरअसल सेत की नस्ल है, जो ईमानदारों की बात हो रही है कि उन्होंने बेईमानों से शादियां की। जो ये एक देखिए, और आज हमारा वो टॉक क्लियर इसको कह रहे हैं, ये आपने मैरिज की बात, तो ये जो मैरिज है जहां भी देखिए ये सब में एक इज्जत की बात समझी जाती है अमंग ऑल। देखिए ईमानदारों के दरमियान खसूसन हम बात करें, हमारा टॉपिक है मसीह, लेकिन एक जनरल भी बात करें तो जहां शादी होती है मर्द और औरत के दरमियान, इसको सब इज्जत की बात समझे जाए। और शादी से बाहर अगर कुछ जिंदगी गुजारते हैं वैसे, तो वो उसको कितनी शर्म की बात, बल्कि हर कोई कहता है अफसोस और शर्म, और खुदा के दूर सबसे बढ़ कर ये गुनाह है। कोई शक नहीं, बिल्कुल। और खास तौर पर जो जब हम कल्चर को भी टच करेंगे, जैसा कि आपने फरमाया कि इसको देखेंगे कि हमारे जो मुआशरा है, एशियन मुआशरा है, उसमें काफी सख्ती है, यानी इसको बड़ी बुरी नजर से देखा जाता है। और मैं यूरोप की बात नहीं करता, लेकिन जो जहां से हम आए हैं और जहां जिस मकसद के लिए हम दोनों भाई बैठे हुए हैं, और बहुत सारे हमारे ही लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और बाइबल की रोशनी में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, बल्कि बाइबल मुकद्दस में जो कुछ लिखा है उसके लिहाज से, यानी पैदाइश में ही खुदा ने हवा और आदम को किस लिए पैदा किया और किस लिए उनको कहा कि जाओ बढ़ो और फूलो, ठीक है ना। तो आगे हम फिर चलते हैं, जो आपका पॉइंट्स आपने दिए थे शादी से पहले, उससे मैंने एक ये भी बात नोट की थी। हाँ जी, ये जब बातें मैं आज लिख रहा था, खुदा की रुकरान मेरी मदद के खुदावंद करे कि मैं क्या बातों को हम टच करें,
تو یہ میرے سامنے پھر یہ بات ہے کہ ہم شادی کے عہد کی بات کر رہے ہیں، میرج کووننٹ کی، لیکن میرج کووننٹ کو ہم سمجھ نہیں سکتے، نہ ہم چرچز میں اور نہ ہی دنیا اس کو، جب تک ہم بائبل کے خدا کے عہد کو نہیں سمجھتے۔ تو میں سمجھتا ہے میرج کے کووننٹ کو سمجھنا تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارے بائبل کے خدا سے ہوگا کہ وہ عہد کا خدا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ جو the God of the Bible is he is the God of covenant، یعنی یہ، اور جو اوریجنلی covenant اس سے شروع ہوا ہے، اور ہم جو covenant کا لفظ سمجھتے ہیں شادیوں میں یا لوگ، تو یہ ہمارے پاس فوٹو کاپی ہے، اصل اوریجنل خدا سے یہ آئی ہے اور ہم نے اس سے دیکھا ہے، اور یہ دیکھیے کہ وہ جو خدا ہے وہ عہد کا خدا ہے۔ اب یہ کووننٹ میرا ٹاپک نہیں ہے، یہ ایک فرق ہوتی ہے، میں خدا کے کووننٹس پر تو نہیں بات کر رہا، لیکن میں ٹچ یہاں دے رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے مسیحی ایمان میں ہم ایک جو بڑا اہم نقطہ ہوتا ہے کووننٹ کو، جب ہم آغاز کرتے ہیں بات کو تو ہم خدا کے اٹرنل کووننٹ کی بات کرتے ہیں۔ اٹرنل کووننٹ مینز جو پاسٹ ایٹرنٹی میں ہی، یعنی جو ٹائم تو نہیں ہے، ایٹرنٹی کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے، ٹائم تو خدا نے بنایا ابتدا میں جب آسمان زمین، تو خدا تو ٹائم لیس ایٹرنٹی میں رہا، تو اس نے جو اپنا ایٹرنل کووننٹ بنایا وہ باپ نے بیٹے کے ساتھ بنایا، اب شروع سے ایٹرنٹی میں، کہ وہ اپنے بیٹے کے ذریعے سے قوموں اور قبیلوں سے اس نے لوگ دیا، اپنے برگزیدہ جو الیکٹ ہیں، جو ہمارا ایمان ہے، تو یہ جو ہے کہ ان کو یسوع مسیح جو ہے ان کے لیے وہ جو ہے اپنی جان دیں گے، صلیبی موت، دفن ہونا اور جی اٹھنا ان کے، اور باپ نے وعدہ کیا تھا کہ جن کو اس نے دیا ہے ایٹرنٹی وہ ان کو بلائے گا، اور آج وہ قوموں قبیلوں سے خوشخبری سنائی جاتی ہے، گاسپل اور مسیح کے پاس، اور آپ دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے خود بھی اس کا، اور یوحنا کی انجیل کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں خدا کے پاک کلام میں اس کا ذکر بھی صاف اور واضح طور پر ملتا ہے کہ یہ جو میں ایٹرنل کووننٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو میرے پاس آئیں گے۔ تو اب دیکھیں ہمارا جو بائبل کا خدا ہے وہ گاڈ آف کووننٹ ہے، اور وہ اس کے ایٹرنل کووننٹ کی میں نے طرف اشارہ ہے، اور پھر جب ایٹرنٹی میں تو اس نے کیا، لیکن ہسٹری میں، ہیومن ہسٹری میں، ٹائم میں، پھر اس نے اس کو انفولڈ کرنا شروع کیا، یعنی اس کووننٹ کی خاص بات ہے وعدہ، promises. Key thing is of God's covenant, his promises. So God of the Bible, he keeps his word, he keeps his promises, he is the unchangeable God. یعنی اس لیے کہ ملاکی کی کتاب کو پھر اس کی طرف اشارہ جائے گا کہ ملاکی کی کتاب میں خدا نے کہا تھا کہ میں جو ہوں unchangeable God ہوں، میں لا تبدیل خدا ہوں، تو پھر وہ خدا چینج نہیں ہوتا، وہ پھر اپنے وعدے چینج نہیں کرتا، اپنے وہ عہد کو چینج نہیں، یعنی وہ نہیں بدل نہیں جاتا۔ He keeps his covenant, he keeps his promises. اور اس نے دیکھے کیپٹ کیا کہ یسوع مسیح میں، جس کو ہم نیو کووننٹ کہتے ہیں، وہ آئے دنیا میں، جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے اپنے وعدے ہزاروں سال بعد، تو یعنی یہ ایک ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم سمجھ نہیں سکتے اس کو۔ آپ نے بڑا اچھا کیا بھائی عریشہ، آپ نے وہ مین کریکٹر بتا دیا جہاں سے عہد شروع ہوتا ہے، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ عہد باندھنے والا بھی خدا ہی ہے۔ صحیح، اور عہد جو اس نے پھر یہ بات کھلی کہ ہم جو عہد باندھتے ہیں دنیاوی طور پر، کچھ لینا دینا دنیا میں ہر چیز ہوتی رہتی ہے، دوستی کے عہد باندھے جاتے ہیں، بزنس عہد باندھے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں کہتی ہے، زبانی بھی ہوتی ہے باتیں، لیکن اصل جو منبع ہے عہد کا وہ خدا باپ ہے، جس نے ہم سے، یعنی خدا نے محبت کا عہد جو باندھا ہے اپنے بیٹے کے ذریعے سے۔ اور یہ میں پھر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آگے بڑھتے ہیں لیکن آپ جس ٹاپک پر جا رہے ہیں پلیز آگے جاری رکھیے۔ ہاں جی، اب دیکھیے یہ ہم نے جس طرح کہا کہ یہ کووننٹ، اور پھر خدا کے کووننٹ عہد میں اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ خدا کا جو عہد ہے وہ اپنے عہد کو توڑتا نہیں ہے، اور جو فضل ہے اس کا گریس ہے، اور وہ کبھی نہیں توڑتا، لیکن ہم جو ہیں وہ توڑ دیتے ہیں۔ گناہ جو ہے نا، شیطان اور اس کی شیطانیت جو ہے، اور دیکھیے شیطان جو ہے وہ شادیوں کے خلاف ہے، وہ شادیاں پہلے تو ہوتی نہیں، جب ہوتی ہیں تو پھر ان پہ اٹیک ہوتا ہے، اور وہ اس طرح شیطان کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج یہ اس پروگرام کا ایم مقصد بھی ہے کہ ہم خدا کے کلام کی روشنی میں جو خبردار ہوں اور گناہ کے گھنونے پن سے جو ہے نفرت کریں، حقیقی نفرت کریں، توبہ کریں، سن کو سمجھے سن ہے، یعنی یہ ہم دیانت داری سے، ہم خدا کا آدمی یہ بات تعلیم دیتے ہیں، ہم ملاوٹ سے نہیں دیتے، ہم سچ ہے
सच बताना। बहन मेरा वो पैम वहाँ से स्पेन से कह रहे कि हमें सच कहना, और ये हमारा असूल भी है कि सच बताएं, और सच जो है वही जिंदगियों को बदलेगा और वो बरकत का बायस आगे होगा। और ये अब देखिए मैरिज कवेनेंट जो है आम बोल चाल में हमारे जो लोग सुन रहे हैं एवरीडे कॉमन लैंग्वेज में, people use the expression marriage vows. They may not use the expression marriage covenant, but we prefer to use the word covenant. So अक्सर जो इस्तेमाल होगा जुमला अमूमन होगा जी marriage vows, और ये जी ट्रेडिशनल मैरिज वाउज हैं, और ये शादी के दिन निकाह के दिन होती हैं। और मैं बल्कि आज लाया हूँ अपने साथ अपना जो निकाह जो हमने वाउज पढ़ी थी, ये मैं उसकी कॉपी, बल्कि मेरी मिसेज ने निकाली, मैंने उनको देखा था, बल्कि उससे हम कोट भी करेंगे और हमने संभाल कर रखा हुआ है। और ये एक तरह से कि जो वाउज खुदा के हजूर हमने की, और ये देखिए उसका हम शुक्र करते हैं। और 8 साल हुए शादी को, और ये चीज़ है कि इसी चीज़ को हमने, हमारे नौजवान हैं जो शादियां हो चुकी हैं, जो शादियों के बारे सोच रहे हैं, ये उनके लिए गाइडेंस कलाम की इंस्ट्रक्शन भी है, और साथ साथ इसमें काफ़ी वार्निंग भी है कि कैसे उन्होंने अपने इसको ज़हन को याद खुदा के हजूर रखना है। और देखिए फिर ख़ास बात भाई फेथफुलनेस है, क्योंकि खुदा के कवेनेंट की बात जो मर गए वो फेथफुलनेस है, क्योंकि जहां बेवफाई होती है वो अनफेथफुलनेस होती है, जब गुनाह शादी में दाखिल होता है। तो अब देखिए हम आते हैं उस आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था शादी से पहले, अब हमें पहला नुक्ता जो हमारा, ये तारफ ही नहीं था, ये शुरू से हमने तारफ नहीं लंबा दिया, ये हमारे नुक्ते हैं, सारे ही नुक्ते हैं, सारे एक जंजीर के वो जिस तरह लड़ी की तरह एक बात से हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब एक हम नुक्ते की तरह उसके हैं जो हिस्से हैं 3 शादी से पहले, बिफोर मैरिज, इस पर हम चंद बातें करेंगे। यानी आप कुछ कहना चाहते, फिर मैं यहाँ आपको मैं सिर्फ ये मुझे मतलब कि मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप हकीम लग रहे हैं मुझे। नहीं हकीम नहीं, मैंने बल्कि यहाँ लिखा है काउंसलिंग की बात में मैं आऊंगा। बाइबल के अंदर हकीम होना यानी हिकमत रखना बड़ी बात है कि ये वो असूल आपने चुने हैं कि शादी से पहले, और ये हमारी जो कुछ हमारे सामने आ रहा है, जो कुछ हो रहा है, आपने उन नुकात का चुनाव किया है। बड़ी खूबसूरत बात की है, मैं आपसे रजामंद हूं इस बात। बल्कि मैंने इस तरफ आना था, कौन से आपने इशारा कर दिया, मैंने यीशु मसीह की तरफ के हमारा जो हकीमों का सारी हिकमत जो है, मिसाल की किताब में इन दोनों में अपने चर्चे में सुबह को पैगाम दे रहा हूँ, यीशु मसीह हमारी हिकमत, सारी दौलत, और वो क्राइस्ट इज द विजडम, यानी उस पे अमसाल 8 बाब पे था पिछले एतवार की सुबह पैगाम, बशारती पैगाम। तो अब देखिए मैं शादी से पहले की चंद बात अब हम करेंगे। देखिए चंद मैं जो नोट कर रहा था कि क्या क्या मसाइल होते हैं। अब देखिए चंद मसाइल जिसे देखें कल्चरल की, चाहे वेस्ट का हो या एशियन हो जो, लेकिन ये भाई चंद में इशारे हम करेंगे। बिफोर मैरिज पर हम बात कर रहे हैं कि शादी से पहले ही कल्चर की ऐसी बातें होती हैं, रस्मों रीतों की, जिसको मैं पंजाबी में अगर कहूँ कि बहुत सारी तू मैं पहले शुरू हो जाती है पहले ही। तो वो इतनी तू मैं हो जाती है कि जब शादियां हो भी जाती हैं तो शादियों के बाद लोग वो बातों को उखाड़ते रहते हैं कि, और ये बातें होती रहती हैं, और इससे फिर शादी के जो बंधन बने होते हैं उसमें फिर वो बिटरनेस आ जाती है, वो हैप्पीनेस जो है उसको शैतान फिर वो खराब करता है। अब देखिए बहुत सी होती हैं रस्मों रीतों पे हो जाती हैं कि ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। वो आपने पहले प्रोग्राम में कहा था, तो हमारा जो हमेशा ये होना चाहिए कि बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम, मसीह का कलाम क्या कहता है कल्चर की, यानी बाज़ दफ़ा यानी ये बात होती है शादी से पहले ही। और फिर देखिए मैं इस बात को थोड़ा सा और खोल दे ताकि अजीज बहन भाई समझ जाए कि मतलब खाने पीने की जो बात से लड़ाई झगड़ा हो जाता है जेवरात की वजह से। एग्जैक्टली मेरे वही था, मैंने समझा, आप करें बात। हाँ जी, यानी बहुत सारी चीजें अजीज बहनों भाइयों, शादी से पहले ही वो दोनों जो पार्टियां होती हैं या दो खानदान मिलने से पहले बातचीत करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक चपकलशी यानी तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इसने मतलब के वो इन्होंने कम दिया है, इन्होंने पैसे कम दिए हैं, या जेवरात कम दिए हैं, कपड़े सूट कम दिए हैं। बहुत सारी चीजों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। ये अक्सर शादियों में ये एक नेचर है, और कोई ऐसी शादी मैं समझता नहीं कि शायद ही बड़ी अच्छी शादी होगी जिसमें कोई ना कोई बात निकलती है, क्योंकि रश और बहुत सारी चीजों में कोई ना कोई बात निकलती। ये भाई अलीशा कहना चाहते हैं कि ये जी हमें
انہوں نے ڈاوری جو ہے آج کل بڑا زبردست ہے کہ آپ نے اتنے پیسے دیں ہمیں، یا یہ لڑکی کے لیے گاڑی دیں، لڑکی کے لیے یہ دیں، تو یہ ساری باتیں شادی سے پہلے ہی نکل کر وہ اس کا بھائی علی شاہ ایسا ہوتا ہے کہ ان باتوں کا اثر پھر بھی جب شادی ہو جاتی ہے، جو دوسرا پوائنٹ آپ بتانا چاہتے ہیں اس تک اثر رہتا ہے. جی ہاں جی. اور دیکھیے جہیز کو لے لیں، آپ نے اشارہ کیا، یہ بھی ایک کلاسک ہے کہ جس کے گھر ایشین کلچر میں، یورپ میں تو نہیں، میرا خیال ایشین کنٹریز میں بیٹیاں ہوں وہ اس کو پسینے چھوٹنا شروع ہوتے ہیں. اب دیکھیں وہ کتنے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ کلچر ختم ہونا چاہیے، گناہ والی باتیں کہ جو مسیحی ایماندار ہیں، والدین جو لڑکے والے ہیں، ان کو دیکھیے خداوند کے خوف میں یہ کہنا چاہیے کہ ایک بیٹی ہے کسی کی، تو اگر وہ کیا کہنا چاہیے، انہوں نے یہ بہت سے خاندانوں میں پاسٹر ہوں، ہمیں پتہ ہے مسائل ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ وہ نہیں جہیز دے جاتے، لیکن ایک والدین انہوں نے اپنی بیٹی کو اتنی وہ کیا کہنا چاہیے تعلیم دی ہے، وہ زیور سے راستہ کیا ہے، اور وہ ایماندار، تو یہ اس سے بڑھ کر کیا زیور ہونا چاہیے. تو اس لیے لڑکے والوں کو خوش ہونا چاہیے، اور بلکہ یہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، ان کو ایشو نہیں بنانے چاہیے اس طرح کی. تو اب دیکھیے پھر شادی سے پہلے جو ہوتے ہیں، میں کاؤنسلنگ کی بات لے لیں، اب ہمارے انگلش کانگریگیشن میں ادھر ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے کاؤنسلنگ ہوتی ہے. ہمارے پاس بھی ایک لڑکا ہے، وہ شادی کا سوچ رہا تھا، وہ یورپی ملک کا ہے، تو وہ یورپی ملک کی لڑکی تھی، تو وہ اس نے کہا کہ پاسٹر میں سوچ رہا ہوں شادی سے، تو شادی وہ چھپ چھپ کر نہیں کر رہا تھا، اس نے کھل کر میرے ساتھ سادگی سے کہہ دا. اور پھر میری مسز نے اس کے ساتھ الگ بات کی، اس کی ہونے والی جس کو وہ شوکر تھا کہ اس کے ساتھ وہ سوچ رہا تھا. پھر وہ ہمارے گھر، ہم نے ان کو اسپیشل انوائٹ کیا، ڈنر پہ وہ آئے، میں نے الگ لڑکے لڑکی سے ہم نے پھر اس طرح کے، اس کو ہم کہتے ہیں کاؤنسلنگ. ابھی منگنی تو دور کی بات ہے کہ کاؤنسلنگ، ببلیکل کاؤنسلنگ، کیونکہ یہ نہیں کہ کسی کاؤنسلروں کے پاس بھیجنا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح کا نام جو ہے عجیب مشیر ہے، اور اس کی جو وہی آیت عیسائی والی میں انگریزی میں اس کے لیے ایک جملہ ونڈرفل کاؤنسلر بھی ہے، تو وہ اس سے بہتر کاؤنسلنگ ہے. تو کلام سے ہم کاؤنسلنگ ہے. تو اب ہمارے دیکھیے، جب ہماری یہ نہیں میں فخر کر رہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں کیا، لیکن یہ دیکھیے پھر یہ شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے، اکثر لڑکیوں والا، یہ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کو تو بڑی کاؤنسلنگ مل جاتی ہے، کئی دفعہ ہوتی ہیں اس کی سہیلیاں ان کو دے رہی ہوتی ہیں، کئی دفعہ وہ مائیں بھی. میں ایمانداروں کی یہاں بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، لیکن تو کوئی غلطی نہ، اس لیے غلطی معذرت کے ساتھ کہ جنرل بات کر رہا ہوں. کہ لیکن ہماری جب بہنوں کی شادی ہو رہی تھی تو میرے والد بھی پاس رہا، ہم نے بیٹھ کر اپنی سسٹرز کے ساتھ کاؤنسلنگ کی چند دن پہلے کہ دیکھو تمہاری اور یہ شادی جو کلچر میں یہاں جو بائبل کے جو خلاف ہیں وہ نہیں چاہتے. ہم مسیحی ایمان میں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ لڑائیاں بعض دفعہ ہوتی ہیں، لڑکیاں وہ گھروں میں جاتی ہیں، یہ پھر ایک اور ایشو ہے بھائی، یہ بہت ہمارے کلچر میں جس طرح ایک چھت کے نیچے کئی لڑائیاں ہوتی ہیں. تو اب دیکھیے تو کئی دفعہ لڑکیوں کو کئی دفعہ کہتے ہیں نا پنجابی میں پٹیاں پہلے پڑھانے کہ تم نے جاتی لڑائیاں شروع کر دینی ہیں، تو وہ ساس والی اور بہو کی جو لڑائی کا کام ہے. تو یہ چیزیں ہم نے کہا تھا ہم نہیں سننا چاہتے، آپ نے اپنے سسر اور ساس کی عزت کرنا ہے، یعنی یہ ہم نے کاؤنسلنگ کی کہ خداوند کے خوف میں. سر آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور دونوں چیزوں کو میں علیحدہ کرنا چاہتا ہوں. جب فیملی کاؤنسلنگ کرتی ہے، اسپیشلی ایشین، میں اپنے کلچر کی بات کرتا ہوں، تو کچھ اور طریقے سے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، جیسا کہ اکثر دیکھا گیا کہ وہ لڑائی جھگڑے کا ایک حصہ ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو خدا کے خادم ہیں یا خادمائیں ہیں، ان کی وائف اور ہسبینڈ جو ہے پاسٹر، ان کی مسز پاسٹر، ان سے کاؤنسل اگر لی جائے تو وہ ٹوٹلی ببلیکلی طریقے سے ان کا نہ ادھر جھکاؤ ہوگا یا ادھر جھکاؤ ہوگا، وہ بڑے اچھے طریقے سے. یہ انگلش سسٹم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی اچھا ہے. لیکن اگر سوری ٹو سے میں کہوں کہ اگر میری ماں مجھے کاؤنسلنگ کرے تو وہ یہی کرے گی کہ جا کے تو ساس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا. صحیح. اور بھائی پھر پاسٹروں کے لیے بھی میں خدا کے خادم ہے، میں عزت کرتا ہوں، میں جانتا ہوں بعض کو وہ واقعی کر رہے ہیں، انجیلی سوچ رکھتے ہیں، لیکن میں جنرل بات کرتا ہوں کہ بعض پاسٹروں کو بھی سمجھنا ہے کہ طرفداری نہ سائیڈ نہ لیں، سچ بتائیں، بالکل سچ بتائیں. اگر وہ خداوند کے خوف میں کہ لڑکی کیسی ہے، لڑکا کیسا ہے، چھپائیں نہ. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ وہ سائیڈ لے جاتے ہیں کہ جو کئی بعض، میں سب کی نہیں بات کر رہا کہ کئی ایسے ہوتا ہے. تو اب دیکھیں شادی سے پہلے یہ پکاروں کی بات آتی ہے، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں میرج بینڈز جو ہیں، یہ پکاریں بڑا اچھا کلچر ہے
کہ یہ دی جاتی ہیں کہ لڑکے کے بارے بھئی کسی کو کوئی بات ہو تو وقت سے پہلے پتا ہے کہ کنوارا ہے یا کنواری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میرج سے پہلے، شادی سے پہلے. اور یہ اچھی باتیں ہیں کہ ان سے سچائی جو ہے سچ سامنے آئے، اس کو دبانا نہیں چاہیے کہ جی چلن دو وہ ہوتا ہے. پھر بعد میں شادی کے دن اور بعد مسائل ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے پکاریں ہوتی ہیں، وہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ ہو تو بتائیں. اور کئی دفعہ ہوتا ہے لوگ رات کو بگا کر، میرے والد صاحب پاسٹر، مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ لوگ فرائیڈے طریقے سے لے آتے تھے، جی کوئی بہن جی کی شادی کرنی ہے، تو وہ کہتے جی پاسٹر صاحب ذرا نا جلدی کریں. انہوں نے کہا بھی کیا بات ہے رات کو آپ بھاگ گیا کیا؟ وہ انہوں نے کہا جی نہیں جی. انہوں نے پھر وہ ٹیسٹ، میرے والد کا اصول تھا سختی سے، کوئی نہیں جب تک کلام کی روح میں، اور گورنمنٹ کا بھی لا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کیا جائے کہ یہ کوئی اور تو نہیں اس کی شادیاں ہوئی، کیونکہ بائبل ہمارا کلام کہتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت جو ہے، اور وہ ہمیشہ تک زندگی میں وفادار ہیں جب تک موت ان کو جدا، تھرڈ پارٹی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر یہاں پہ میں کہوں گا کہ پری میریٹل جو ہے سیکس، یہ بڑا ریمپنٹ ہے، یہ گناہ، یہ بدی جو ہے کہ شادی سے پہلے جڑ جاتے ہیں. یعنی جڑنا تو ہے وہ شادی کے دن عہد جب ہوتا ہے خداوند کے حضور، لیکن بعد پہلے ہی انڈر گراؤنڈ جو ہے نا وہ گناہ میں پڑے رہتے ہیں، بدی میں. اور میں نے یہ سروے بھی پڑھا ہے، رپورٹیں بھی پڑھی ہیں، اور یہ دیکھیے کہ یہ گناہ تو سب سے اول خدا کے حضور ہے، یہ خدا کو، اور خدا جج کرے گا، لکھا ججمنٹ ہے. لیکن اب جو اس میں لیکن اسی لیے وہ ان کو خدا ہی رحم ان پر کرے کہ وہ حقیقی توبہ کریں، ان کو گناہ کا احساس ہو جن سے وہ ہوا ہے کہ ہوپ ہے، دیر از ہوپ. لیکن کلام سختی سے کہتا ہے سیریسلی کہ یہ ایک سولم واہ ہوتی ہے شادی کے دن. اس سے پہلے اپنے آپ کو پیور رکھیں، لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی، وہ بھی اپنے پاک دامنی میں رہیں. ماں باپ سے بھی میری اپیل ہے جہاں جہاں میری بات کو سن رہے ہیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادی پھر ہو جاتی ہے، اگر گناہ میں پہلے زندگیاں گزارتے رہتے ہیں چھپ کر، یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں جو لڑکے لڑکیاں جو بعد میں جن کی شادی ہو بھی جاتی ہے. تو یہ رپورٹ بھی آئی تھی کہ امریکہ میں 60%، 7% جو طلاقیں ہو رہی ہیں بعد میں، ان کے پیچھے یہ بھی سامنے آئی ہے بات کہ وہ شادی سے پہلے پری میریٹل سیکچول ریلیشن شپ میں یہ اس طرح کی زندگی گزارتے رہتے. تو یہ بڑی ایک سیریس بات ہے خداوند کے، سیریس بات بالکل. اور اگر ہم نے معاشرہ دیکھنا ہے خداوند کے حضور، ایسی فیملی سوسائٹی گرو ہو رہے، سٹیبل میرجز ہوں، تو ہم نے خدا کا جو قانون ہے، اس کے جو اصول ہیں، اس کو قائم رکھنا. یہ تو میں نے شادی سے پہلے کہ یہ ختم بات ہم نے ابھی یہاں کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دوسرے نقطے کی طرف چلیں گے. کہ شادی کے دن جو ہے، شادی کے دن، ہاں جی، کہ خداوند شادی کا دن جو ہے یہ بڑا اہم دن ہوتا ہے کہ اس دن جو ہے اصل میں شادی کا عہد اس دن ہوتا ہے جب ایک مرد اور عورت اور لڑکا لڑکی جو خدا کے حضور جڑتے ہیں، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے واؤز ہوتی ہیں، میرج واؤز، اور پھر جو ہے عہد کیے جاتے ہیں، اور پھر جو ٹوکن جو ہوتا ہے اس کا ٹوکن جو ہے جس طرح رنگز ہوتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے پہنا ہوا شادی کا رنگ جو ہے لڑکا لڑکی کو دیتا ہے اور لڑکی لڑکے. تو اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ خداوند کے حضور، یعنی جب رنگ کی ایکسچینج ہوتی ہے تو اب دیکھیے کہ اس پہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، پھر وہ یہ نکاح ہوتا ہے، یہ جنا ہوتا ہے. اور یہ جو ہے اب میں دیکھیے یہ میں نے کہا میں لے کے آیا، پھر یہ ہمارا جب نکاح تو اس کے یہ جو کچھ جملے ہیں، یہ میں سارے کو تو نہیں پڑھوں گا، لیکن پھر یہ دیکھیے کہ پہلے وہ عہد و پیمان ہوتے ہیں، واز ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے جب وہ سارا کچھ وہ دلہا جو ہے وہ قبول کرتا ہے پھر اپنی بیوی کا نام لے کر، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس کو جو خاص جو میں زور دے رہا ہوں جملے جو ہے کہ وہ جہاں بھی کوئی بھی ہو مرد وہ اپنا نام لے گا، اگر انگلش میں ہو رہی ہے تو پھر وہ اپنی ہونے والی بیوی کا پورا نام لے گا، اور پھر وہ اس کو کہے گا کہ ٹو بی مائی لافل، یہ ہسبینڈ کی طرف سے ہونے والا جائے کہ ٹو بی مائی آپ نے لفظ استعمال کیا لافل. ہاں جی، لافل، میں اس لیے ورڈنگ بڑی اہم ہے، اس لیے میں نے کاپی لے کس کو میں پڑھوں کہ ٹو بی مائی لافل ویڈڈ وائف ٹو ہیو اینڈ ٹو ہولڈ فرام دس ڈے فارورڈ. نوٹ کریں ورڈنگ بڑی کیئرفل ورڈنگ ہے، اور کلام کی روشنی میں خداوند کے حضور کہ کیا لکھا ہے کہ فرام دس ڈے، جس دن شادی کا وہ عہد ہوتا ہے کووننٹ، فرام دس ڈے فارورڈ، یعنی فارورڈ آگے. پھر اس کے کیا ہے ہماری کرسچن میرج کی یہ بات خاص طور پر کریں، پھر لکھا فار بیٹر فار ورس، فار richer فار poorer، in sickness and in health, to love and
to cherish till death us do part. नोट करें, मैंने पहले जुमला दूसरा है तो वो भी एक ही बात है, बाज इस्तेमाल करते हैं इस तरह till death us do part और मैंने until death do us part, दोनों ही ठीक है। और फिर लिखा according, नोट करें according to God's holy ordinance. वाह, बिल्कुल सही। And this is, please note the words carefully, and this is my solemn vow. Very amazing. और फिर जो है ना इसको सारे इसकी बैकग्राउंड के बाद जो है फिर देखिए कि जो खुदावंद का खादम होता है, जो मिनिस्टर होता है, वो उनके नाम लेकर फिर वो आगे चलकर कहता है आई प्रोनाउंस देम, नोट करें, आई प्रोनाउंस देम husband and wife in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Then फिर उसके बाद बात की जाती है जो अमूमन सब जानते हैं, whom God hath joined together, let no man put asunder. कितनी खूबसूरत वाव हैं खुदा के हुजूर। और मैंने तो अभी चंद जुमले पढ़े, ये सारा सफ़ा लंबा जो उसके आगे नीचे जो है इसके ये एक तरह से है कि ये जो है और फिर ये लॉफुल जो है वेडिंग जो है होती है, लेकिन उससे पहले वो मर्द और औरत मियाँ बीवी नहीं है, शोहर और बीवी नहीं है, कोई शक नहीं सर, यानी इसलिए मस्ट है। ये खुदा के कलाम में मेरी अपील और आपसे इल्तिजा है कि जो भी शादी से पहले अपने आप को पाक दामन में रहें, बल्कि इस पर फख्र करें कि ये आप खुदावंद के हजूर, ये कल्चर जो है मगरब के कल्चर की भी गुनाह वाली बातों में ना फंसें, क्योंकि सत्यानाश हो रहा है शादियों से पहले और शादियों के बाद। और ये खुदा के हजूर भी है, क्योंकि खुदा तो सब कुछ देखता है, क्योंकि बाइबल का खुदा तो वो है भाई, उसके बारे पढ़ें, वो हर जगह मौजूद है। ज़बूर 139 पढ़ें, साम 139 उसको पढ़ें कि वो जाकर ज़बूर भी हम गाते हैं, जहाँ भी मैं खुदाया तेरी रूह तो मैं भला ना सके किधर जाऊँ। वो देखिए कि जहाँ भी खुदा तो हर जगह मुझे, उसकी आंख सब कुछ देखती है, इसलिए खुदा रहम करे। और ये बड़ा अच्छा है कि हम इसको आज कर रहे हैं इसी टॉपिक के। ये भाई दूसरा जो है शादी के दिन, इस पर हाँ जी आप कुछ। हाँ जी भाई, मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो अजीज हैं जिन्होंने शायद मसीह शादी होते हुए नहीं देखी या चर्चेस में नहीं, शायद कई लोग कि ये ऐसे ही बते, मैंने कई मिसालें कई लोगों को सुनिया गल्ला के जी इंजी क्रिश्चियन लोग इंजी कर देंगे ने शादी है जी। देखें कितने अभी हम ये एक बहुत बड़ा अहद है, जैसा कि आप ऋषा भाई ने बताया कि शादी से पहले पाक दामन होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है बाइबल कहती है हमें, और खुदा का हुक्म भी है। और बड़ी मिसाल तो यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी जो असल जो लफ्ज इस्तेमाल किया, कलीसिया के दुल्हन इस्तेमाल किया गया। जाहिर बात है कि दुल्हन जो पाक होनी चाहिए, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये दुल्हन को वो एक ऐसा दर्जा दिया है कि वो कलीसिया का दर्जा जो है वो दुल्हन का दर्जा है। और खुदा पाक है और पाक मतलब के दुल्हन को पसंद करता है, यानी पाक कलीसिया को पसंद करता है। दूसरे नंबर पर ये जो सारी बातें आपने पढ़कर बताई हैं, ये अकेले किसी कमरे में नहीं होती। मैं अजीजों को बता दूं जो शायद उन्होंने मसीह निकाह होते हुए नहीं देखा या शादी, ये सब लोगों के सामने हो रहा होता है, बिल्कुल सबके सामने पब्लिक में हो रहा होता है। बिल्कुल। और भाई ये आपने इशारा कर दिया, बेशक एंड की तरफ हमने करना, चलो अभी हम यही कर देते हैं। पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जो हमारी जमीन पर शादी है ये पिक्चर है मसीह की और कलीसिया दुल्हन की, ये स्पिरिचुअल यूनियन की। और ये देखिए बाइबल शुरू भी मैरिज से होती है, एक तरह से आदम और हवा की से स्टार्ट होता है, और एंड मुकाशफा की किताब में बाइबल का रूहानी शादी से हो रहा है, मसीह और दुल्हन का आमने जलाली कलीसिया। और इस दुनिया में जो हमारी शादियां वो परफेक्ट मैरिज नहीं है, लेकिन परफेक्शन जो है आसमान में रूहानी होगी। वहां कोई शादी ब्याह वाली बातें नहीं होगी, वहां खुदावंद का जलाल होगा, होलीनेस होगी, कोई इंसानी रिश्ते नहीं जुड़ेंगे। लेकिन ये एक पिक्चर इस्तेमाल की गई है, और प्योर होलीनेस होगी, ना गुनाह होगा ना। और ये शादी जो है ये सिर्फ यहाँ दुनियावी शादियां इस दुनिया के लिए हैं, और ये खुदा का हम शुक्र करते हैं। और शादी पाक है यहाँ दुनिया में, लेकिन हम जिसकी तरफ उम्मीद रखते हैं दुल्हा रूहानी जो हमारा यीशु अपनी दुल्हन, और हमने पाकीज़गी में आगे बढ़ना है। कोई शक नहीं सर। तो चलते हैं सर आगे, जैसे आपके सब्जेक्ट है
تو اور اس میں پھر شادی کے دن دیکھیے یہ جب عہد ہوتا ہے تو اس میں ایک بات. ہاں جی ایک کالر ہیں بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ہاں جی جی ہاں جی جیمسی کی. ہلو پریز دی لارڈ. پاپی میں آپ سے بول رہی ہوں, میں ایک پرشن پوچھنا چاہتی ہوں جی مسلم شادی کے وشے میں, کہ جیسے لڑکی وشواسی ہے, لڑکی ٹریننگ کر رہی ہے اپنی, ہے نا, تو وہ تو چلو اپنا ڈپلوما لے رہی ہے, ڈگری لے رہی ہے, اور لڑکا اچھا دیکھنے میں گڈ لکنگ ہے, وشواسی بھی ہے, لیکن پتہ لگتا ہے کہ جی ہے تو وشواسی ہے, اس نے توبہ بھی کی ہوئی ہے, بیپٹزم لیا ہوا ہے, لیکن بھی اس نے ٹریننگ نہیں کی, اور وہ کہتا کہ میں مطلب کہ خدا کا کام ہی کروں گا ان وے, مطلب کہ وہ گاسپل سنگر ہے, کہ وہ جیسے اس کو کہیں جائے گا تو اس کو لوگ بلائیں گے, وہ وہاں پہ جو اس کو ملے گا وہی کرے گا. تو مطلب کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس طرح کی جو شادیاں ہیں مطلب اس طرح سے شادی کرنی چاہیے, کیونکہ لڑکی کے ماں باپ نے لڑکی کو اتنا پڑھایا لکھایا ہے, گریجویٹ بنایا ہے, ٹریننگ کرا رہے ہیں, ڈپلوما ڈگری, اور لڑکا جو ہے اس نے اپنی ٹریننگ ہی بیچ میں چھوڑ دی ہے, بے شک وہ ایک وشواسی ہے, تو کیا ایسی شادی ہونی چاہیے کیا؟ تو پلیز بتائیں اس کے بارے میں. تھینک یو, پریز دی لارڈ. ٹھیک ہے جی بھائی. ہاں جی آپ سے بہن سوال نے جو سوال کیا ہے یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. اب دیکھیے ہر سچویشن میں خدا جو ہے وہ اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اگر یہ لڑکا بھی ایماندار ہے اور لڑکی بھی ایماندار ہے, تو یہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ لڑکے جو ہے وہ جو مثال میں نے دی تھی کہ وہ بیکار نہیں ہونا چاہیے. شادی جو ہے جو ببلیکل پرنسپل ہے, بائبل کا اصول ہے کہ وہ ہے کہ اگر ایک لڑکا جو ہے اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہوا, وہ محنت نہیں کرنا چاہتا, وہ جاب نہیں کرنا چاہتا, بلکہ وہ کیا کہہ لیں کہ وہ کیا کہنا چاہیے بیکار رہنا چاہتا ہے, اور پھر بائبلی روح سے میں یہ غلط ہے, یہ ہمارے تعلیم کے بتا یہ درست نہیں, بلکہ پریکٹیکلی بھی درست نہیں, کہ اگر وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا تو وہ شادی پھر نہ والدین کو کہ بھی ہم شادی نہیں کرتے, چاہے برا بھی منائیں. ٹھیک ہے یہ کیونکہ اگر ایک جو انگریزی میں آپ دیکھیے کہ جو مرد ہے خاندان کو, بعض تو مجبوریاں ہوتی ہیں, بہنوں کو بھی جابیں کرنی پڑتی ہیں, لیکن جو بیویاں ہوتی ہیں اور یہ خاندانوں میں, لیکن جو جنرل پرنسپل ہے ہم اس کی میں بات کر رہا ہوں, جو ببلیکل جنرل, ہمیشہ یہ اچھا ہے کہ ہم جنرل پرنسپل جو ہے جنرل رول کی بات کریں کہ جو خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ جو ہسبینڈ ہے وہ بریڈ ونر ہونا ہے کلام کی روح سے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بریڈ ونر. تو جو بیوی نہیں ہوتی بریڈ ونر, وہ اس کو کیا گیا وہ ہوم میکر ہوتی ہے گھر میں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ اور یہ دیکھیے مغرب میں بھی دے دیں یا پوری دنیا میں اب یہ گناہ کہ بہت ساری قباحتیں بڑھ رہی ہیں, کہ کئی دفعہ بعض لوگ سمجھیں گے یہ پاسٹر کیا خیال کہہ دے رہے ہیں, لیکن بہت دفعہ گھر خاندانی میرجیں خراب ہو رہی ہیں جب میاں بیوی دونوں جابوں پہ جا رہے ہیں, بچوں کو نرسنگ ہوم میں یا ادھر سوری نرسنگ ہوم نہیں, یہ اپنا کیا کہنا چاہیے چائلڈ کیئر میں یا دے جاتے ہیں وہ سینٹروں میں, تو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کا بانڈ بھی نہیں ہو رہا بڑھ رہے, وہ بچے بھی ہو رہے ہوتا ہے, اور یہ سارا فیملی کا فیبرک خراب ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ بلکہ وہ جو آفسوں میں ہی کئی پھر وہ لڑکیاں وہ آزمائشیں ٹیمپٹیشن میں لڑکے اور لڑکیاں گناہ کر رہے ہیں, اور خواتین جب چلا جاتی ہیں آفسوں میں لیٹ کام کر رہی ہیں. تو یہ دیکھیے یہ اس سے بھی آگے بچنے کی ضرورت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہن نے جو سوال کیا اس کی جو ہاں انہوں نے کہا جی وہ میں ساری سچویشن کو تو نہیں سمجھتا, اس لیے ہم نے جنرل جو رول ہے وہ بتایا ہے. ہاں اگر وہ ایماندار ہے لڑکا, اس کا جذبہ ہے کہ وہ واقعی کام کرنا چاہتا ہے, اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اپنی ہونے والی بیوی سے, وہ دونوں خوش ہیں, تو خداوند کے ضرور شکر کریں کیونکہ وہ محنت کرنا چاہتا ہے لیکن کسی مجبوری سے نہیں کام کر سکتا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر شادی نہیں ہونی چاہیے, کہ اور پھر خصوصاً وہ مسیح خدمت میں ہو, اگر وہ بلاہٹ کے ساتھ ہے, یہ نہیں کہ ایسے ہی اٹھا کے پاسٹر بان یہ چل پڑے ہیں, لیکن اگر ایک بلاہٹ کے ساتھ آئے ہیں, ایماندار ہے, کالنگ ہے, تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ خدا ضرور سنبھالتا ہے, پھر اس کو فکر نہیں کرنی چاہیے انہیں. کوئی شک, چاہے جیسے بہن کا گاسپل سنگر, وہ بھی خدا اس کی مدد کر سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں گاسپل سنگنگ سے تھوڑا سا زیادہ کن کو کرنے کی ضرورت ہے, کچھ اور بھی. ہاں جی آگے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہن نے بڑا ایک ویلڈ جو کویسچن کیا ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر شادی کرنے کے, وہ کہتے کہ وہ فارغ نہ ہو, لڑکا آوارہ گرد نہ ہو, اور ایسے کہتے کہ رشتے چونکہ یہ رشتہ ہے ہم نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے اور ہم کر دیتے, لڑکی ٹرینڈ ہوتی ہے اور لڑکا کچھ بھی نہیں کرتا. لیکن بائبل مقدس ہمیں بھائی علیشا پورے طریقے سے سمجھاتی کہ سست جو ہے وہ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہے. بالکل بہت اچھا. اور پولوس جو کام نہیں کرتا وہ روٹی, اس کو روٹی بھی نہ دی جائے.
हाँ जी, और फिर देखिए, हाँ जी, ये बड़ा हम दूसरे पर, हम तीसरे पे मैं चाहता हूँ जल्दी से हम बढ़े। अब शादी के बाद, शादी के अहद के दिन के बाद फिर देखिए हनीमून की पीरियड। अब देखिए जो शादी जो होती है, हनीमून, बाज जो होते हैं हनीमून जब पीरियड, बाज की तो लड़ाई, बाज की मैं कह रहा हूँ साहब की नहीं, हनीमून में ही शुरू हो जाती है। और वो तो जब ये अमूमन कहा जाता है जो हनीमून पीरियड ओवर हो, तो फिर उसके बाद जो होता है, देखा गया है तजर्बे से भी या मुशाहिदे भी किए गए हैं, और वो नूर ने बताया कि क्या है, वो लड़ाइयाँ शुरू होना शुरू है। वही लड़का जो लड़की की तारीफें कर रहा होता है कि तुम जैसी सारी दुनिया में नहीं है, तो फिर वो जो उसी के साथ वो छोटी छोटी बातों में शैतान फ्रिक्शन, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। हाँ जी, कोई कॉलर इस वक्त लाइन पे। हाँ जी जी जी, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड भाई। प्रेज द लॉर्ड जी, प्रेज द भाई साहब, प्रेज द लॉर्ड भाई। बहुत प्यारा, बहुत हाँ जी, खूबसूरत खुदावंद का मौजूद चल रहा है ये आपका। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ क्योंकि ये हमारे अंदर से जो थोड़ी सी नासमझी की बात आ जाती है वो हमें नुकसान पहुंचाती है, इसलिए बहुत खुशी की बात है। एक चीज को मैं क्लियर कराना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप इस वक्त दुनिया के सामने बैठे हुए हैं, आप ही बोलेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा आपके मुंह से। ये जो लोग पहले, जो मसीह में आने से पहले शादीशुदा होते हैं, वो किसी रिलीजन या किसी विश्वास में होते हैं, और जब वो मसीह में आ जाते हैं तो क्या हम उस अहद में बन जाते हैं जो हमारे बाइबल के अकॉर्डिंग है? तो मैं इस बात पर चाहूंगा कि आप रोशनी डालें, ताकि जो मेरे भाई बहन आ चुके हैं मसीह में, वो उस बात से उनको जानकारी हो जाए कि हमें किस तरह से इस बात को मानना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं इस बात को थोड़ा सा भाई के लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं समझ गया भाई, उनका मैं सवाल समझ गया। हाँ जी, उन्होंने जो बात की, बात करें फिर मैं हाँ जी, उसका जवाब जो है, मैं कलाम का वाला देख रहा था। भाई जो भी सुन रहे हैं, शादी से पहले ऐसे होता है कि दोनों नहीं ईमानदार, और ये होता है कि एक उनमें से मसीह पे ईमान ले आता है और एक दूसरा अभी तक बेईमान है। तो इसमें फिर बाइबल क्या कहती है, उसके लिए आप पहला करंथियों 7 बाब को पढ़ें। जो भी मेरी आवाज़ को हमारी सुन रहे हैं, पहला करंथियों 7 बाब उसका जवाब है। क्योंकि हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जो है ना हमार जुए में नहीं जुतना, ये हमें पहले बुनियाद दुरुस्त बनानी, ईमानदार को हमेशा ईमानदार से शादी करनी है। लेकिन ऐसी भी सिनारियोज हैं, सिचुएशन हैं जहाँ पे ऐसे होता है कि शादी से पहले दोनों ही नहीं तो अब एक हो जाते, तो फिर क्या करना है? तो बाइबल ने ये उसमें साफ लिखा है कि जो मसीही ईमानदार है उसको हरगिज़ जो है अपने बेईमान से, चाहे वो किसी मजहब से, किसी फलसफे से, उसको हरगिज़ तलाक नहीं देनी, उसके साथ रहना और उसके लिए दुआ करते रहना कि खुदावंद उनके दिल को बदले, क्योंकि ये खुदा के कलाम की साफ तालीम है। उसका जवाब पहला करंथियों 7 बाब में। हाँ, लेकिन जो भाई ने सवाल किया, अगर दोनों ही मतलब के मसीह में ईमान नहीं था पहले, वो फैमिली अब मसीह में आ चुकी है, तो उनको फिर क्या करना चाहिए? उनको फिर क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, हाँ ये होता है कि देखिए, जहां तक मैरिज हमने शुरू में वो आयत पढ़ी थी, इज ऑनरेबल अमंग ऑल, नकाह तो उनका हुआ, लेकिन फिर ये होता है कि जब वो मसीह में आ गए हैं तो फिर दिल उनके बदले हैं। तो अगर वो फिर मसीही ईमान के, सॉरी, हाँ जी, हाँ जी, ओके, हाँ जी, बताया जा रहा है कि चंद आखिरी 3 मिनट रह चुके हैं हमारे प्रोग्राम को, तो हम इसको जरा साम आप जल्दी से कर दें। हाँ जी, तो उसमें फिर यह है कि वो जोड़े इस तरह करते हैं कि वो अपने फिर मसीही ईमान के मुताबिक जो खुदावंद के हुजूर वो नकाह का अहद करते हैं, वो एक तरह से शुक्रगुजारी के तौर पे, एक और ये भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये भाई इसकी तरफ जब अमैन की तरफ में बताया गया 3 मिनट रह गए हैं, तो मैं समझता हूँ जल्दी से अगर हम ये करें कि दुआ, ये जिस तरह प्रॉब्लम जब उठते हैं शादी के बाद, तो ये है कि दुआ और कलाम जो है खुदावंद के हुजूर, प्रेयर एंड कम्युनियन, होली कम्युनियन डेली खुदावंद के साथ दुआ करना, कलाम पढ़ना, ये रोज बरोज जोड़ों में मस्ट है। क्योंकि ये अंग्रेजी में भी बात की जाती है कि कपल्स प्रे टुगेदर, यू नो, जो कपल्स प्रे करते हैं टुगेदर दे स्टे टुगेदर। ये एक बात भी मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट में एक, मैं बहन भाइयों के लिए इंकरेजमेंट के लिए और पास्टर साहबान के लिए भी इंकरेजमेंट के लिए एक बात करना चाहता हूं कि हमें ऐसी क्लासेस
رکھنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ ینگسٹر جتنے یوتھ گروپ آتا ہے ان کو کچھ لیسن ایسی ان باتوں پر دینے چاہیے. بالکل مست ہے, بہت اچھا ہوگا. اور بلکہ آپ بھی کہہ رہے تھے اور ایک اور بہن کہیں کہہ رہی تھی اصلاح کی طرف کہ جی ایسے سیمینارز ہونے چاہیے, تو یہ اچھا ہے کہ ایسے رکھے جائیں تاکہ وہ, اور پھر دیکھیے پھر شادی میں دیکھیے خداوند کی حضوری میں. اور یہ ٹرسٹ ایک بڑا ایشو ہے بھائی, اس کو ہم اینڈ جب کر رہے ہیں کہ شادی میں ٹرسٹ جو اکثر ٹرسٹ کا ایک بڑا ایشو ہے جوڑوں میں, تو یہ ہے کہ اس کے لیے ضرورت کہ یہ جو ہے ٹرسٹ خدا مضبوط کرے, اور اس کے لیے کمیونیکیشن. آپ دیکھیے کوئی بھی جوڑا اچھی شادی ہے وہ کہیں گے جی کمیونیکیشن از دا کی ورڈ آپس میں, اور یہ پھر ٹرسٹ کو اور سٹرونگ کرتے ہیں. لیکن بڑھ کر آخر میں یہ کہیں گے جہاں گناہ ہے, جہاں زندگیوں میں, اس کے لیے گناہ کو سن سمجھے خدا کے ضرور, بائبل کو پڑھیں, کیونکہ گناہ جو ہے بیسیکلی بھائی یہ لا قانونیت ہے خدا کے ضرور. پہلا یوحنا کا خط پڑھیں, وہاں لکھا sin is lawlessness, لا قانونیت. اور قانون کیا ہے؟ وہ 10 احکام خدا کی کامل شریعت اخلاق, اس کی طرف سے ہم اینڈ کریں. اور خدا کے حضور جو ہے اس کو جب ہمیں خوف ہوگا اس کی پاک حضوری میں, کہ جس طرح روحانی طور پر مسیح کی جو کلیسیا ہے پیور چرچ جو ہولی جو ہے وہ اس کو ہولینس میں گرو کرے, اسی طرح انہوں نے اپنے رشتے میں میرج جو ہے محبت بڑھتی نہیں بٹن پریس کرنے سے, they are to grow in love. باتیں تو اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن ٹائم چونکہ ختم ہو گیا, اور یہ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. اصل میں وہ محبت بھی خدا کی محبت ہونی چاہیے, ایگزیکٹلی خدا کی محبت میں بڑھنا ہے, نظر رکھا جائے, خدا کو اول درجہ دیا جائے شادی میں, اور جو نیا جوڑا ہے وہ بھی یہ سمجھے کہ نہیں خدا اول ہے اور ہم دونوں اس کے بعد ہیں, اور وہ محبت خدا سے ہمیں ملے گی. تو اسی محبت کو لے کر چلتے ہیں, اور اگلے پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں بہن بھائیوں سے, اور ضرور اس ٹاپک کو آگے لے کے چاہیں گے کہ یہ نقلی محبت اور خدا کی محبت میں کیا فرق ہے, اور ہم نے کس محبت کو اٹھا کر ہم نے جوڑوں میں ڈالا ہے. نئے جو ینگسٹر ابھی شادی شدہ نہیں ہے, یوتھ گروپ ہے, سنڈے اسکول ہے, اور جو اسکول ہمیں جو چرچ ہے اس کے, میں تو یہی سمجھا ہوں کہ ہمیں چرچ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اور جو پاسٹر ہیں ہمارے ان سے بات کرنی چاہیے. اگر ہمیں کسی کی شادی کے لیے رشتے چاہیے تو بھی چرچ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, تاکہ خدا کے جو خادم ہیں ہماری مدد کر سکیں. اور سب سے بڑھ کر ہمارے پاس ہولی ورڈ ہے, خدا کا کلام اور اس کا روح القدس, یہ خدا نے دونوں دے دیے ہیں, اور یہ ہماری بیسٹ اور کامل کتاب ہے, اسی میں سب کچھ رہنمائی ہے ہمارے. تو اجازت چاہتے ہیں جے ایم سی کے ساتھ. جے ایم سی, خداوند آپ کے ساتھ.